ایک منکرین حدیث کا طبقہ پیدا ہوا، ان میں ایک بہت بڑا شخص جو پاکستان میں فوت ہوا ہے، غلام احمد پرویز، انشا پرداز اچھا تھا، گفتگو اچھی کر لیتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ فتنہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس میں کوئی صلاحیت ہو۔ بغیر صلاحیت کے نہ کوئی نیکی کا کام ہو سکتا ہے نہ بدی کا کام۔ بدی کا کام کرنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے، قوت چاہیے۔ یہ صلاحیتیں اس میں تھی، اس نے فتنہ پھیلا دیا۔ وہ منکر حدیث کہلاتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے رسالے طلوع اسلام کے سرورق پر ہمیشہ ایک حدیث شائع کرتا تھا۔ وہ حدیثیں جو اخلاقی نوعیت کی ہیں، جن میں کچھ فضائل اعمال کا ذکر ہے، یا جن میں برے اخلاق کی جو ہے وہ نفی کی گئی۔ ظاہر بات ہے ان حدیثوں میں کوئی فقہی احکام اس سے مترتب نہیں ہوتے، یہ تو اخلاقی تعلیمات ہیں یا ایمانیات کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ حدیثیں کہ جن سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، ان کے بارے میں اس نے یہ مستقل دے دیا ہے۔ یہ گویا کہ اس کا موقف ہے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، اس لیے کہ اس شخص کے اثرات ہمارے معاشرے میں کافی پھیلے ہوئے، اور آج اسی کی باقیات ہمارے ہاں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر بہت نمایاں ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں، ان کا اصول کیا ہے کہ اطاعت رسول کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ صرف ان کے زمانے کے لیے تھا، کیونکہ اس وقت میں مسلمانوں کے امیر تھے، تو بحیثیت امیر مسلمانہ، امیر المومنین، ان کا حکم ماننا لازم تھا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ بات بہت بڑی گمراہی ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اطاعت خداوندی یعنی اطاعت قرآن، اور اطاعت رسول یعنی صحیح حدیث کی اطاعت، یہ دونوں مستقل اطاعتیں ہیں، دائمی ہیں، اور یہ غیر مشروط ہیں۔ ان میں کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے ان پر عمل کرنا ہے۔ البتہ تیسری اطاعت اور ہے، وہ ہے اولی الامر منکم، تم میں سے جو صاحب امر۔ ظاہر بات ہے کہ جو کوئی غیر مسلم آ کر آپ پر حاکم ہو گیا، اس کی اطاعت آپ پر فرض نہیں ہے، مجبوراً کیا جائے بات اور ہے، لیکن اطاعت اس کی لازم نہیں، بلکہ کوشش پوری ہونی چاہیے کہ اس کی حکومت کو ختم کیا جائے، اس سے نجات حاصل کی جائے، اس میں تن من دھن لگایا جائے، اس کے لیے جہاد کیا جائے۔ لیکن اصل میں اطاعت جو ہے تیسری، وہ منکم، مسلمانوں میں سے جو تمہارے امیر ہو، ان کی اطاعت۔ البتہ یہ اطاعت جو ہے یہ مستقل اور بالذات نہیں ہے، یہ غیر مشروط نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ آپ جو بھی مسلمان امیر ہے غیر نبی، نبی کے بعد، چاہے وہ امیر المومنین، چاہے وہ خلیفہ راشد ہو، ان کی بات سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ تمہیں دلیل لانی پڑے گی کتاب و سنت سے اختلاف کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی جماعت بنے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، اس کے امیر ظاہر بات ہے کہ نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ صحابہ کرام کے رتبے کے لوگ ہیں، نہ وہ خلافت پہ راشدہ کی کوئی نظیر ہے، تو ان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ اختلاف کا امکان بہت کافی ہے۔